آزاد کشمیر میں حالات معمول پر لانے کا مشن، وفاقی حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ حکومتی وفد کے ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر سے معاملات طے پا گئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہیں۔ احسن اقبال نے بتایا کہ ایکشن کمیٹی کی تجاویز سے ہم نے اتفاق کر لیا، بڑے پیمانے پر خون ریزی اور بدامنی چاہنے والے ناکام ہو گئے۔ یہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ غزہ معاہدہ نہ مانا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکی، معاہدے کے لیے اتوار تک کا وقت دے دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ حماس کے پاس آخری موقع ہے، وہ گھیرے میں آ چکے، میرے ایک اشارے پر حماس ارکان کی زندگیاں ختم کر دی جائیں گی، وہ جہاں بھی ہوں تعاقب کر کے مار دیے جائیں گے۔ معاہدے پر تمام ممالک دستخط کر چکے، مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو کر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ معصوم فلسطینی غزہ کے محفوظ حصوں کی طرف چلے جائیں۔ ہماری 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی تو انہوں نے ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا۔ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا، میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ ٹرمپ کا غزہ پلان ہمارا نہیں، اس میں تبدیلی کی گئی۔ پاکستان کا موقف سامنے آ گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ 2 ریاستی حل ہی ہماری پالیسی ہے۔ ٹرمپ کے نکات پر ٹویٹ کے وقت وزیر اعظم سفر میں تھے۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی اور تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ بہت اہم ہے۔ کئی اسلامی ملک معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مشرق کا نیٹو اتحاد بننے جا رہا ہے۔ جلد پاکستان اسلامی ممالک کی قیادت کرے گا۔ جو سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا، کئی ممالک نے اس معاہدے کے بعد انٹرسٹ شو کیا کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اگر اتنے ممالک مل جائے تو یہ تو ویسے ہی شاید نیا نیٹو، ایسٹرن نیٹو بن جائے گا۔ یہ تو وہ وقت آئے گا، میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان ہیز ٹو لیڈ دی اسلامک امہ ون ڈے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین میں جنگ بندی کی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا کہ فلسطین میں قتل عام کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینیوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ آزاد فلسطینی ریاست کا خواب جلد پورا ہوگا۔ فلوٹیلا سے گرفتار پاکستانیوں کو جلد وطن لائیں گے۔ اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری، 24 گھنٹے کے دوران مزید 63 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی غزہ کے شہریوں کو جنوبی غزہ منتقل ہونے کے لیے آخری وارننگ، کہا غزہ میں ٹھہرنے والے فلسطینیوں کو دہشت گرد یا دہشت گردوں کا حامی تصور کیا جائے گا۔ 1 ماہ کے دوران غزہ سے 4 لاکھ فلسطینی اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں۔ اسرائیل نے سموز فلوٹیلا کی تمام کشتیاں پکڑ لی لیکن حوثیوں کو لگام نہ ڈال سکا۔ 11 کشتیوں پر مبنی ایک اور فلوٹیلا جبر کے پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑا۔ کریٹ ساحل کے قریب رواں دواں اس فلوٹیلا میں 100 سے زائد افراد موجود ہیں، جن میں صحافی، ڈاکٹرز اور سماجی کارکن شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے سموز فلوٹیلا کی کشتیاں اشدود کی بندرگاہ پہنچا دی۔ کشتیوں پر سوار سماجی کارکنوں کو یورپ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ گرفتار افراد میں سابق سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور نیلسن منڈیلا کے پوتے بھی شامل ہیں۔ ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، مریم نواز شریف معافی مانگے۔ بھئی مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے۔ باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ بات کرو گے تو جواب ملے گا اور زوردار جواب ملے گا۔ پنجاب نے اپنے پیسوں سے نہریں نکالنی تھی، ہمیں اجازت نہیں دی۔ وہ پانی جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ لوگوں کو گمراہ کر کے سڑکوں پہ نکالا گیا کہ پنجاب کے خلاف بات کرو، تب اس کو صوبائیت نہیں کہتے۔ پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، تو ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ ہم ان کے اوپر پریس کانفرنسز کر کے الزامات لگاتے، ان کے اوپر جھوٹے بہتان لگاتے۔ آئندہ پنجاب کے اوپر بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔
पंजाब की वज़ीर आला माफ़ी नहीं मांगेगी, माफ़ी आपके तर्जुमान मांगें। मरियम नवाज का पीपल्स पार्टी को दो टोक जवाब। कहती हैं मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए वॉकआउट किया गया। पंजाब पर बात करोगे तो ज़ोरदार जवाब मिलेगा। पंजाब को अपने पैसों से नहरें निकालने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को सड़कों पर निकाला गया। क्या ये सुबायत नहीं? दूसरे सूबों में मुसीबत आई तो पंजाब साथ खड़ा था। पंजाब में सैलाब आया तो जख्मों पर नमक छिड़का गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके झूठ बोला गया, मजाक उड़ाया गया। आइंदा पंजाब पर बात करने से पहले 100 बार सोचना। इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल ठीक न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। मरियम नवाज के बयानात जाले नाराज, लीगी अरकान परेशान। पीपल्स पार्टी का फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर बोले एहतजाज के बावजूद हालात बदस्तूर जूं के तू हैं, मामला हल होने तक बाइकआउट जारी रखेंगे। राना तनवीर हुसैन और आजम नजीर तारड़ ने जाले अरकान का गुस्सा ठंडा किया। पीपल्स पार्टी अरकान बाइकआउट खत्म करके वापस आ गए। इसाक डार की भी मिल बैठ कर मामलात हल करने की यकीन दहानी। कहा कि मुज़ाकराती मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर आपको, और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जो डेलीगेशन जाता है यूएनजी में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है, और वो लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो यूएन जनरल सेक्रेटरी के नाम लिखा जाता है। वो लेटर मैंने साइन किया है, वो मौजूद है रिकॉर्ड के लिए। आपने देखना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा। कौमी असम्बली इजलास में शमा जुनेजो की गूंज। इसाक डार की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शमा जुनेजो के मामले पर बार बार सवाल। नायब वज़ीर आज़म का तंजिया जवाब। कहा बिजली के खंबे भी लगे हैं लेकिन आपको शमा नजर आती है। यूएन सेक्रेटरी जनरल को लिखे खत में खातून का नाम शामिल नहीं था। शमा जुनेजो का नाम दफ्तर खारजा की फहरिस्त में शामिल नहीं था, बाद में शामिल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अजलास फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। एमल वली का बयान नाकाबिले बर्दाश्त है, गलती और कोताही पर एक्शन लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आपको पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। एमल वली की अहलियत और मयार का सबको पता है। इंतखाबात में भी अवाम ने एमल वली की जमात को मुस्तरद किया। गैर जिम्मेदाराना सियासत और बयानात की वजह से एमल वली अपने सूबे में कौंसलर नहीं बन सकते। बरतानिया के लिए PIA की परवासें इसी माह बहाल होने जा रही हैं। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहा कि ये ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है। परमिट जारी करने पर बरतानवी सिविल एविएशन का शुक्रिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर, उसके बाद बर्मिंघम और लंदन के लिए परवासें उड़ान भरेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला शिरानी में ऑपरेशन 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इत्तला पर भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी पर किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब में अकरबा परवरी और सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। अब कोई सियासी तयनाती नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से गुफ्तगू। कहा करप्शन के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस है। पंजाब के मामलात की जिम्मेदार हूँ और उसके लिए फ़ाइट भी करूँगी। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरका ने वज़ीर आला की अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। मरियम नवाज का बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन।
شاہدرہ سے رائے ونڈ اسٹیشن تک گرین کوریڈور منصوبہ منظور 40 کلومیٹر طویل ریلوے ٹریک کے ساتھ 1 ارب 77 کروڑ سے گرین کوریڈور بنے گا 30 سائٹس کی نشاندہی منصوبہ 2 سال میں بنے گا منصوبہ PHA مکمل کرے گا پارکس جاگنگ ٹریک اوپن جم واک ویز اور سٹنگ ایریاز بنیں گے پاکستان اور IMF وفد کے درمیان مذاکرات IMF کا ریکوڈک منصوبے کے اثرات کا جائزہ لینے کا فیصلہ IMF نے ریکوڈک منصوبے پر بریفنگ طلب کر لی IMF وفد کو ریکوڈک منصوبے کے میکرو اثرات اور فائنانسنگ پر بریفنگ دی جائے گی پنجاب میں فلڈ سروے میں 81,510 متاثرین کی تفصیلات جمع کر لی گئیں سروے ٹیموں نے مختلف اضلاع میں 56,207 کسانوں سے فصلوں کے نقصانات بارے جانچ پڑتال کی سیلاب سے 53,985 ایکڑ اراضی کی نشاندہی کی گئی متاثرہ 24,246 مکانات کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا مویشیوں سے محروم ہونے والے 1,057 افراد سے بھی تفصیلات لی گئیں 3,945 ہلاک مویشیوں کی تفصیلات حاصل ہیں PTI رہنما بڑی مشکل میں گرفتار انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے PTI رہنما میجر ریٹائرڈ طاہر صادق اور علی نواز اوان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے بحیرہ عرب میں طاقتور سمندری طوفان تشکیل پانے لگا سسٹم کراچی سے 400 کلومیٹر جنوب میں موجود محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان بحیرہ عرب میں 5 یا 6 اکتوبر تک رہ سکتا ہے مغربی ہوائیں بھی ملک میں رنگ دکھانے لگیں اسلام آباد راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری باجوڑ مالاکنڈ اور سوات میں بھی تیز بارش کے ساتھ ژالہ باری محکمہ موسمیات نے پنجاب اور KP میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی اسموک سیزن کے دوران طلبہ کے تحفظ کمیشن پنجاب میں کھیلوں اسمبلیوں اور آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی آئے اسکولوں کو کچرا جلانے سے سختی سے روک دیا گیا لاہور کی سڑکوں پر اینٹی اسموک گنز ان ایکشن جیل روڈ پر اینٹی اسموک گنز کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ فضائی آلودگی کی شرح 162 ریکارڈ کی گئی دنیا کا پہلا 1,406 کھرب روپے کا مالک ایلون مسک نے تاریخ رقم کر دی ایلون مسک دنیا کے پہلے 500 ارب ڈالرز کمانے والے شخص بن گئے ٹیسلا اسپیس ایکس اور دیگر ٹیکنالوجی منصوبوں کی کامیابی نے دولت میں زبردست اضافہ کیا دنیا بھر کے ارب پتی افراد کی فہرست جاری لیری ایلسن دوسرے مارک زکربرگ تیسرے اور ایمیزون کے بانی جیف بیزوس دنیا کے چوتھے امیر ترین شخص ہیں برطانوی تاریخ میں پہلی بار خاتون آرچ بشپ آف کینٹربری بن گئی ڈیم سارا مولالی آرچ بشپ آف کینٹربری بننے والی 106ویں مذہبی رہنما ہے ان کی عمر 63 سال ہے وہ 7 سال لندن کی بشپ بھی رہی ہیں جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کی تیاریاں قومی ٹیم کی لاہور میں بھرپور پریکٹس کوچز نے بیٹرز اور بولرز کو مختلف ٹارگٹ دیے پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا کیمپ 8 اکتوبر تک جاری رہے گا پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا ویمنز ورلڈ کپ میں یک طرفہ مقابلے انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی جنوبی افریقہ کی ٹیم صرف 69 رنز ہی بنا سکی جنوبی افریقہ کی 10 کھلاڑی ڈبل فگر میں نہ جا سکی اور ہالی ووڈ ہارر تھرلر فلم دی کارپینٹرز سن کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں فلم کی کہانی سپر نیچرل پاور رکھنے والے لڑکے پر مبنی ہے فلم 30 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی